کہتے ہیں کہ زندگی، موت، تقدیر، صحت اور دولت سب اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے. یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی. وسیم بھی ایک ہنستا کھیلتا ہوا انسان تھا جو پھر اس حد تک بے بس ہوا کہ اسے اپنی زندگی سے کوفت ہونے لگی. وہ کسی پر محتاج ہونا نہیں چاہتا تھا، مگر اب وہ صرف خدا کے رحم و کرم اور بیوی کے رحم و کرم پر تھا. آزمائش سمجھے یا اسے زندگی کا ایک کھیل یا پھر حادثہ، مگر جب کسی کی زندگی میں ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے. وسیم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. والدین کے لیے ایک ہونہار بچہ تھا. 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. سبھی اس سے بے حد پیار کرتے تھے. BA کرنے کے بعد اس نے انگلش MA کیا اور سوچا کہ وہ پروفیسر بنے گا اور لوگوں کو تعلیم دے گا. آخر اس کی کامیابی ہوئی اور وہ انگلش کا لیکچرار بن گیا. سبھی اس کی کامیابی پر خوش تھے. اب وہ ایک کامیاب زندگی کے خواب دیکھنے لگا تھا. باپ نے ایک بیٹی کی شادی کر دی تھی. اب اس کے لیے سوچنے لگے تھے. آخر اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی. سعدیہ نے بھی عربی MA کیا ہوا تھا. دونوں کی قابلیت پر سبھی رشک کرتے تھے. دونوں کی آپس میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی. وقت گزرنے لگا. اللہ نے اسے 2 بچوں سے نوازا. ایک بیٹی اور ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا. اسے اللہ تعالیٰ نے گاڑی بھی دی تھی. گھر ان کا اپنا ذاتی تھا. اکثر دونوں سیر و تفریح کے لیے دوسرے شہر چلے جاتے تھے. سعدیہ کو بھی وزٹ کرنے کا بہت شوق تھا. بس دونوں مل کر کسی نہ کسی جگہ پر چلے جاتے. کہتے ہیں جب مصیبت آ جائے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا. ہوا یوں کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ مری کی طرف گیا. گاڑی چلاتے ہوئے اس کا کنٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی ڈھلوان سے گاڑی نیچے آ گری. بچے اور بیوی کو ہلکی سی چوٹیں آئیں، مگر اس کی ایک ٹانگ بہت زیادہ فریکچر ہو گئی. بہت علاج ہوا، مگر انفیکشن ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی. وہ بہت زیادہ سوج گئی تھی اور زہر کا اس کے جسم میں آگے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا. بس اس حادثے نے اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. یہ اس کے لیے بہت قیامت کی بات تھی. 1 ماہ کے بعد جب گھر لوٹا تو اس کی دنیا بدل چکی تھی. اس کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی. گھر والے، بیوی، بچے اس کا ہر طرح سے خیال کرتے، مگر ان کے خیال سے اسے اور چڑ ہو جاتی. جواب جانے کی وجہ سے اس کی بیوی نے حالات سنبھالنے کا سوچا تھا، کیونکہ اس کے بنا گھر کا اور دوائیوں کا خرچہ کون کرتا. وسیم کو اس کی نوکری کرنا پسند نہیں تھی، مگر اب وہ خود بھی مجبور تھا اور یہ قدم اٹھانا چاہتی تھی. سعدیہ کہتی، دیکھو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہوا اگر آپ نہیں کر سکتے؟ میں ہوں، میں آپ کا بازو بنوں گی. پلیز آپ مان جائیں اور یوں مجھے جاب کرنے دیں. اس نے بہت زیادہ کوشش شروع کر دی. آخر اسے اچھی پوسٹ پر جاب مل گئی. وہ گھر کے سارے کام نپٹا کر کام پر جاتی اور پھر واپسی پر بچوں کو لے کر گھر آتی. اسے گاڑی چلانی آتی تھی، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا تھا. جب وسیم گھر میں تنہا ہوتا تو اسے یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا. اسے اپنی بے بسی لگتی. اس کو شرم محسوس ہوتی کہ اس کی بیوی کو کام کرنا پڑ رہا ہے. یہ تو اس کے بس کی بات نہیں تھی. اب وہ ہولے ہولے ڈپریشن میں چلا گیا تھا. ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا تھا. اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. سعدیہ بھی اسے اچھی نہیں لگتی تھی. اس کی کنڈیشن دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی، مگر وہ کسی کی بات ہی نہیں مانتا تھا. سعدیہ بھی بلا وجہ جھگڑا کرتا کہ تم لیٹ ہو جاتی ہو، پتہ نہیں تم باہر کیا کرتی ہو. سعدیہ کا دل ٹوٹ جاتا. وہ سوچتی کہ وسیم تم مجھے شخص سے نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو؟ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ تم مجھے یوں دکھ دے رہے ہو. مگر وسیم کافی حد تک اس سے متنفر ہو رہا تھا. عورت ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنے پر لگا ہوا الزام وہ پسند نہیں کرتی. ان 4 سال کے دور میں وسیم اسے چھوڑنے پر آ گیا تھا کہ مجھے اب تمہاری بھی ضرورت نہیں، میں خود اپنا خیال کر سکتا ہوں. جاؤ تم کسی اور سے شادی کر لو اور مجھے چھوڑ دو. اس بات نے سعدیہ کو اس قدر اذیت میں ڈال دیا تھا کہ وہ خود بیمار ہونے لگی تھی. کہتی، میرا قصور کیا ہے؟ اگر میں آپ سے ایسا کروں تو یقیناً میں آپ سے مخلص نہیں، لیکن لوگ تو مجھے ہی سوال کریں گے کہ خامد اپاہج ہو گیا تو اس نے تم نے شوہر کو چھوڑ دیا.
آپ کی عقل کہاں ہے؟ آپ مرد عورت کی نیکی کو بھی ایک مذاق سمجھتے ہیں۔ آپ کی سوچ نے مجھے مزید پریشان کر دیا ہے۔ وسیم بس اپنی اپاہج ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑنا چاہتا تھا کہ اس کی باقی زندگی دلدل میں نہ گزرے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، مگر سعدیہ اس کے اس خیال کو نہ سمجھی تھی اور یوں وسیم نے اسے آزاد کر دیا کہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، مجھے اس پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، اور یوں ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ سعدیہ نے شادی نہ کی اور وسیم بھی دنیا سے پھر چلا گیا۔ بعض لوگ دل کے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اپنی انا کو مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور وسیم نے بھی اپنے ساتھ اس کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ مرد کی سوچ بعض اوقات زندگی کو ناسور بنا دیتی ہے۔ اسے ہمت کرنی چاہیے تھی اور اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اچھی بیوی سے نوازا ہے، مگر اس کے دماغ میں ایسا فطور تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی زندگی بھی تباہ کر لی۔